لہذا نو سمجھو قبلہ 9 تو 9 10 تک بھی اگر پڑھ لیں 10 تو 10 تک بھی رہ لیں تو 12 کروڑ دے پروگرام ہی آپ شرکت کر سکتے ہیں، دھوپ سڑی بھی جا سکتے ہیں، شاہجمل میں والے شاہجمل بھی جا سکتے ہیں۔ لہذا پابندی وقت نو مد نظر رکھو، باہر تو آنے والے مہمانوں نو میں بار بار اپنی اس تنظیم دی سرپرست ہونے دے ناطے تے سید الشہداء دی صفحہ ازاد خوش آمدید آنا نال دعا گو کہ مالک تواڈے دا پرسہ نو منظورہ مقبول فرمائے، خالق تواڈا اس روزہ آخرت بنا کے سید دی عظمت صدقے دین دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں اور کامرانیاں نال ہمکنار فرمائے، اس دنیا جراندیاں اس عظیم خانوادے دی زیارت نصیب فرمائے، اس عظیم خانوادے دی سیرت عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت جس عظیم خانوادے دی شفاعت نصیب فرمائے۔ زیارت تو بعد جڑے احباب تشریف رکھ لے ہوں گے ہنجے 2-4 منٹ 2-4 جملے سن کے ویسو خواہ مومنات ہوں خواہ مومنین قبلہ تواڈے ماں بہن زیادہ دے میں رکاوٹ نہ بڑا، زیارت تو بعد 2-4 جملے مزید اسے حوالے نال جناب تک پہنچانے مقصود ہیں کہ کوئی مرد مومن برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر تھک پہ ہو تو ایک مٹھی نہیں صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ برائے خوشنودی سرکار محمد و آل محمد اور تاجیل ظہور امام علیہ السلام بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العاملون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجیے محمد محمد محمد. عزیزان گرامی، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 2 روایات عرض کروں گا. پہلی روایت دوسری روایت کے لیے تمہید ہوگی. ہم اس تمہیدی روایت کو بیان کر سکے کل آپ کی خدمت میں، لیکن جس دوسری روایت کے لیے ہم نے گزشتہ شب کی روایت کو تمہید بنایا تھا اس کے لیے ٹائم نہیں بچا. کل جو روایت بیان کی تھی اس مضمون کی بہت ساری روایتیں ہیں، ان پر باور کرنے کی ضرورت ہے، اعتبار کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. شاید رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کل کی روایت کا اس کو خلاصہ سمجھیں. کل کی روایت کا متن جلدی دہرائے دیتا ہوں. فرمایا تھا کہ جو بندے خدا بھی کسی محفل میں یا منبر کے اوپر بیٹھ کے کوئی حق کی بات کرے، اس حق وَأُخِذَتْ بِهَا، اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں، تو اس حق کی بات کرنے والے عالم دین یا عام مومن، یہ ضروری نہیں ہے کہ حق کی بات وہی کرے جس کے سر پر امامہ ہے. نہیں، ہاں شلوار قمیص میں ہے، پینٹ شرٹ میں ہے، قرآن کی روشنی میں، معصومین کی حدیث کی روشنی میں کہیں کوئی بات کرے اور لوگ اس پر عمل کریں، جتنا اجر اور ثواب عمل کرنے والے مومنین اور سامعین کو ملے گا، اتنا اجر اور ثواب اس حق کی بات کرنے والے عالم دین یا مومن کو بھی ملے گا. اور اسی معنی میں رسول خدا نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کار خیر کی رہنمائی کرنے والا کار خیر انجام دینے والے کی طرح ہے. شاید پہلی دفعہ یہ اس موقع پر فرمایا ہو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ روایت بھی جلدی سناتا جاؤں. فرمایا البخیل کل البخیل. اب ادھر کے ماحول میں اگر ترجمہ کریں تو کہیں پرلے درجے کا کنجوس. البخیل کل البخیل، پرلے درجے کا بخیل اور کنجوس وہ ہے من ذکرت عنده ولم يصل علی، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے. مفصل روایت بیان نہیں کروں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا. رسول اسلام نماز عصر کے بعد نمازیوں صحابیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک ضرورت مند غریب فقیر آیا، روایات میں ہے صحیح چلا بھی نہیں جاتا تھا، لڑکھڑاتا ہوا لنگڑاتا ہوا اور آ کے آن حضرت بھرے دربار میں آن حضرت سے مدد طلب کی. آپ نے فرمایا میں اس وقت تیری مدد نہیں کر سکتا،
البتہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اس فارمولے کو اپنائیں میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی بھی کار خیر کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود اس نے کار خیر انجام دے دیا ہے۔ اس کو فرمائیں، فرمایا کہ میں اس وقت تیری مدد نہیں کر سکتا، ضروری نہیں کہ 24 گھنٹہ آپ کی جیب میں درہم و دینار یا نوٹ موجود ہوں، البتہ میں تجھے اس ہستی کے پاس بھیجوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور عمار سے کہا کہ اس سائل کو لے جا کے میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر چھوڑا۔ وہ پھر داستان آگے مفصل ہے، گردن بند دیا، وہ پھر کسی دن اسی عشرے کے دوران بیان کروں گا، چونکہ واقعہ مفصل ہے۔ پھر یہ وہ دوسری روایت میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، میں خود تیری مدد نہیں کر سکتا، وہ دروازہ میں تجھے دکھاؤں گا جو دروازہ تجھے بے نیاز کر دے گا، ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ اسی واقعہ میں خاتون جنت نے اپنا وہ گردن بند جو جناب حمزہ سید الشہداء کی بیٹی جو خاتون جنت کی ہمنام تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، بطور ہدیہ دیا تھا، اور وہ گردن بند اتار کے سائل کو دے دیا تھا۔ تفصیل وہ مفصل ہے، یہ بہت ساری روایات کا یہ مضمون ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہا، جو کوئی اس دنیا سے کوئی نیک کام کر کے اس کی بنیاد ڈال جائے۔ یہ مسجد جن مومنین کے تعاون سے یہ امام بارگاہ آپ نے بنائی ہے، وہ بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جی۔ جن کی تحریک سے، جن کی مہم چلانے سے، جن کے 100 روپیہ 500 روپیہ یا 1000 کی امداد سے یہ امام بارگاہ آپ نے تعمیر کی ہے، یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور قیامت تک، اور جب تک یہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا، علی کے فضائل بیان ہوں گے، اور بنا کے جانے والے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا زندہ عزاداری کرنے والوں کو ثواب۔ حسنتا فلہ اجر من عمل بہا، مسجد بنا کے جاتا ہے بندے خدا۔ ہو سکتا ہے دنیا نے، موت نے اس کو موقع نہ دیا ہو اور اس مسجد کے افتتاح میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکا، ایک نماز بھی اس نے اس مسجد میں نہیں پڑھی جو اس نے بنوائی ہے، لیکن مسجد بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جتنا ثواب ان زندہ نمازیوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس مسجد کو بنا کے دنیا سے رخصت ہونے والے مومن کو بھی برابر ملتا رہے گا۔ کسی مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے، نماز جماعت کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ شہید اول اور شہید ثانی میں اللمعۃ الدمشقین میں لکھا ہے، اگر کسی نماز جماعت میں نمازیوں اور مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو، 10 یا 10 سے کم، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھ پاتے ہیں۔ لیکن اگر نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو، اس نماز جماعت کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے جی۔ یہ نماز جماعت مسجد بنا کے بندہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی مسجد میں درجنوں مومنین نماز جماعت پڑھتے ہیں، جتنا اجر اور ثواب ان نماز جماعت پڑھنے والوں کو ملتا ہے، خصوصاً جب نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو، اور اتنا ثواب ان نمازیوں کو ملے کہ فرشتے بھی اس کا حساب کتاب نہ رکھ سکے، اتنا ہی ثواب
اس مسجد کے بانی کو ملتا ہے جو مسجد بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ مطلب ہے من سن سنتا حسنتا، جو کسی نیک کام کی بنیاد ڈال جائے فلہ اجر من عمل بها، اس کو اتنا ہی ثواب قیامت تک ملتا رہے گا جتنا اس کار خیر کو انجام دینے والے زندہ لوگوں کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں بغیر کمی بیشی کے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی آئے، اس کو مستقل طور پر اتنا اجر ملتا ہے جتنا اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والوں۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها۔ جس طرح کل کی روایت کا آخری حصہ ذرا تلخ تھا، آج کی روایت کا بھی آخری حصہ تلخ ہے۔ ومن سن سنتا سیئتا، جو اس دنیا میں کسی برے کام کی بنیاد ڈال جائے فَلَهُ فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وہ تو برے کام کی بنیاد ڈال کے چلا گیا، اب قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کے مرکز میں آ کے آلودہ ہوں گے، گناہ کرتے رہیں گے، جتنا زندہ گناہگار خدا کے بارگاہ میں معاقب ہوگا، اتنا ہی اس برائی کی بنیاد ڈال کے اس دنیا سے رخصت ہونے والے بھی گناہگار ہوگا۔ جنڈ سنا ہے نا آپ نے، جنڈ اٹک میں جنڈ ہے، جہاں کے مولانا عارف واحدی صاحب ہیں، ان کے مدرسے جعفریہ کے ایک مدرس ہیں مولانا لیاقت صاحب، انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پر ایک سوال کیا، یہ برے کام کی بنیاد کی مثال ہے۔ آغا صاحب یہاں یہ جنگ مضافات میں وہ ایک مسجد کے پیش نماز ہیں، انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں اور جو مومنی مہینے کے آخر میں ان کو کچھ حق زحمت یا ہدیہ یا نیاز دیتے ہیں، تنخواہ آپ اس کا نام رکھیں، ان کا پیشہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول بجانا اور گانا بجانا ہے، وہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ میں نے کہا ان کا اور کوئی حلال ذریعہ بھی ہے یا 100% آمدنی کا ذریعہ یہی ہے؟ کہا نہیں اور کوئی کام نہیں، اسی پر ان کا گزر اوقات ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا انہیں کہو کہ چھوڑ دیں اس کام کو چھوڑ دیں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے سورہ طلاق میں من یتق اللہ، جی اب جو تقوی الہی اختیار کرے یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق و روزی پہنچائے گا جو اس کے وہم خیال میں بھی نہ ہوگا۔ انہیں کہ چھوڑ دیں، کہا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت کہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پیشہ ادھر بھی ہوگا، پنڈی میں مری روڈ پر نا سڑکوں کے اوپر وہ خاص یونیفارم میں پیلے رنگ کے کپڑوں میں وہ اپنا وہ ہلکا میوزک اور ڈول بجاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے وہاں تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ پشاور بورڈ کے چوک پر بیچارے مزدور طبقہ گھنٹی بیلچا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ اپنا ڈول وغیرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا پیشہ ہے، انہوں نے یہ پیشہ ہم تک منتقل کیا ہے اور یہ پیشہ ہم اپنے آئندہ نسلوں تک منتقل کریں گے، اس بابرکت پیشے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزر من عمل بہا، برے کام کی بنیاد ڈالے گا، وہ ڈال کے چلا جائے گا اس دنیا سے، لیکن وہ قیامت تک جب تک لوگ یہ برا کام کرتے رہیں گے وہ اس برے کام کا بانی گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہ باور کرنا ہے ہم نے، اچھے کام کی بنیاد ڈالو، اچھے کام کا مشورہ دو، لوگ اچھا کام کریں گے، آپ کو بیٹھے بیٹھے ثواب ملے گا، بیٹھے بیٹھے۔ یہ کل کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسری حدیث جس کی خاطر میں نے جس کی تمہید بنایا تھا، نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کا ہم پر
حق اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا نام لیں، شیخ محسن علی نجفی، مکتب اہل بیت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ 30-35 کے قریب پورے پاکستان میں مدارس کی تاسیس کی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں خصوصاً اسلام آباد میں مساجد کی وہ جال بچھائی ہے، جال۔ پیسہ ان کا ذاتی نہیں تھا، کسی سے مانگتے تھے، لیکن کہتے ہیں یہ روایت بھی یاد رکھیں۔ وہ کورونا کے موقع پر یہ روایت میں نے ایک اس کی مختصر وہ کلپ بنائی تھی اور اس کو نشر کیا تھا۔ ایک آدمی ایک رقم کی وجہ سے، ایک رقم آپ مجھ سے لیتے ہیں، فلان کو دیتے ہیں، وہ فلان کو دیتے ہیں، وہ فلان کو دیتے ہیں، 80 واسطوں سے 80 ہاتھوں کے ذریعے ایک مستحق تک اگر یہ رقم جاتی ہے، جس طرح جتنا اجر اور ثواب جیب سے رقم نکالنے والے کو ملتا ہے، اتنا اجر ثواب ان 80 واسطوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے۔ پیسہ مسجد کا کسی اور کا لگتا ہے، لیکن یہ سبب بنے، جان بچھائی ہے مساجد کے ان کی۔ اور روایات میں بھی ہے، بندہ جب مرتا ہے وہ انقطع عنہ، سب کچھ اس کا ہم سے، اس سے سلسلہ رک جاتا ہے، ما سوائے 3 چیزوں کے، جس کا اجر اور ثواب اس کو برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، محسن ملت شیخ محسن ملت دادرونو ایسال کروا محمد وآلِ محمد، صدقہ جاریہ۔ مسجد صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ صدقہ جاریہ ہے، کنواں کھودتے ہیں صدقہ جاریہ ہے، ہسپتال بنا کے دیتے ہیں صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ اولاد صالح، نیک اولاد جو والدین کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں خیر کرے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے۔ تیسری چیز علم ينتفع به، ایسا علمی ذخیرہ چھوڑ جائے کہ جس سے مومنین استفادہ کریں۔ یہ قم سے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قم سے ایک رسالہ چھپتا ہے، منتھلی چھپتا ہے غالباً ماہوار، ترجمان وحی، اس رسالہ کا نام ہے ترجمان وحی۔ اس میں لکھا ہوا تھا قم میں ہند و پاک کے جو لائق سینئر طلبہ ہیں ان کی کمیٹی بٹھائی گئی، ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ بر صغیر میں شیعہ قرآن کے ترجموں میں سب سے افضل کون سا ترجمہ ہے اور سنی ترجموں میں سب سے افضل کون سا ترجمہ ہے۔ اس کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا بر صغیر میں بہترین ترجمہ شیخ محسن علی کا ہے، شیعوں میں اور اہل سنت میں مولانا ابوالعلا مودودی کا ترجمہ القرآن۔ بر صغیر میں بہترین ترجمہ بلاغ القرآن، ایک جلد ہے، حاشیے پر مختصر تفسیر بھی ہے، اور 10 جلد تفسیر الکوثر جی، اس میں سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 56 ہے، ہم سب کو یاد ہے، ان بچوں کو بھی آیت یاد ہے، لیکن حوالہ ہو سکتا ہے یاد نہ ہو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو نماز مغرب کی تعقیبات میں شامل ہے، جس طرح تسبیح حضرت زہرا ہر نماز میں شامل ہے، اسی طرح صبح کے نماز میں وہ ایک جملہ ہے، اللہم احینی کما احییت علیہ علی ابن ابی طالب و امیتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب۔ ہر نماز میں ایک مخصوص دعا ہے، صبح کی نماز میں یہ جملہ ہے، بڑے پابندی کے ساتھ، خدایا مجھے اس طرح کی زندگی عطا فرما جس طرح کی زندگی علی کو نصیب فرمایا تھا، وَأَمِتْنِي كَمَا مَاتَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور ایسی موت نصیب فرما جیسی موت تو نے علی کو نصیب فرمائی ہے۔ یہ نماز مغرب کے تعقیبات میں ہے، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
یہ روایت عرض کرنے لگا ہوں تاکہ وہ مختصر اور عظیم عبادت جو آپ کے معمولات زندگی میں شب روز کی زندگی میں شامل ہے، میں اس روایت کے ذریعے اس کی عظمت کو آپ کے سامنے مزید اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سورہ احزاب، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 492 سے 2 روایتیں نقل کی ہیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ میں نے رسول خدا کا نام لیا تو کسی نے صلوات نہیں بھیجا، امام جعفر صادق کا نام لیا تو سب نے صلوات بھیجا۔ درود بھیجے محمد والے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ مختصر ہے، صادق آل محمد کا جو فرمان ہے یعنی صلوات کے بارے میں وہ مفصل ہے۔ یوں سمجھے کہ صادق آل محمد کا فرمان رسول خدا کے فرمان کی شرح ہے، اس کی تشریح ہے۔ رسول خدا کا کیا فرمان ہے؟ آپ توجہ کریں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ فرمایا رسول خدا نے من صلی علیہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ، جو مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجتا ہے، خدا اس اور اس کے فرشتے اس صلوات بھیجنے والے پر صلوات بھیجتے ہیں۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں بریکٹ میں یہ حقیقت بیان کر دوں کہ قرآن میں اسی آیہ کریمہ میں ان اللہ و ملائکتہ، خدا اور اس کے فرشتے ہیں جو یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام کرو یا ان کے آگے سر تسلیم خم ہو۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اور جب ان حضرت سے پوچھا گیا، یہ بخاری میں بھی ہے روایت جو عرض کرنے لگا ہوں، اور ہماری آپ کی جو روایات تھے کا مجموعہ ہے اس کے اندر وسائل شیعہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آن حضرت سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ، ہے نا، صلو علیہ وسلم تسلیما، یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدیٰ، اور جو بھی آپ سلام کرتے ہیں، آپ پر صلوات کیسے بھیجیں؟ فرمایا یوں صلوات بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کا نام لیا ہے، لیکن جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ پر صلوات کیسے بھیجیں، یہ نہیں فرمایا اللہم صلی علی محمد اور رک جاؤ، نہیں، اللہم صلی علی محمد کے بعد آل کا نام بھی لو۔ یہ رسول خدا نے آیہ کریمہ کی تشریح میں فرمایا ہے۔ اور اگر رسول خدا نے کہیں فرمایا بھی ہے من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے، وہاں صرف رسول مراد نہیں ہے، رسول اور آل دونوں مراد ہیں۔ جس طرح آیہ کریمہ میں رسول اور آل دونوں مراد ہیں، اسی طرح رسول کے فرمان میں بھی جہاں فرمایا من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے، اس میں رسول بھی شامل ہے اور اہل بیت رسول بھی شامل ہیں۔ اسی لیے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔
قیلا وما الصلاۃ البترا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ناقص درود یہ ہے ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتمسکون، میرا نام لو صلوات بھیجتے وقت اور رک جاؤ اور آگے میری آل پاک کا نام نہ لو، یہ ناقص درود ہے۔ سوائی کے محرقہ نے لکھا ہے قولو، جب بھی صلوات بھیجنا چاہو، وہ تشہد میں ہو، منبر کے اوپر ہو، کسی چینل کے اوپر ہو، جب بھی حضور کا نام سن کے صلوات بھیجنا چاہتے ہو، قولو اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد فرمایا خدا بھی صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، فمن شاء فلیقلل ومن شاء فلیستغفر، اب تمہاری مرضی ہے، ایک درود بھیجو تو خدا بھی تم پر صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی تم پر صلوات بھیجتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کم سے کم تعداد میں صلوات بھیجو یا زیادہ سے زیادہ تعداد میں صلوات بھیجو۔ اللہ یہ روایت رسول خدا کی۔ صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں؟ پہنچائیں ان احادیث کو، آگے پہنچائیں آگے۔ یہ احیاء عمل ہے۔ احیاء عمل یہی ہے کہ جو روایات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مستند روایات آپ تک پہنچائیں۔ وہ روایت جس میں علی پر الزام ہو، تہمت ہو، اس طرح کی روایات کو سنانا جرم ہے۔ میرے پاس ایک گجرات سے چھپا ہوا رسالہ ہے، بڑا وہ کلر میں، اس میں لکھا ہوا ہے علی نے فرمایا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ایک پاگل آدمی یہ بات نہیں کر سکتا، پاگل آدمی اپنے آپ کو بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ خالق کو پہلے ہونا چاہیے، مخلوق کو بعد میں ہونا چاہیے۔ جی ہم مدارس کی زبان میں کہتے ہیں یہ کہنا کہ علی نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، بیک وقت وجود اور عدم جمع ہو جاتے ہیں۔ خالق ہے اس لیے اس کو پہلے ہونا چاہیے، مخلوق ہے اس لیے اس کو بعد میں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پہلے بھی ہو اور ایک ہی بعد میں بھی ہو؟ عقل کے خلاف ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، علی پر تہمت ہے۔ ایک اور بندے خدا نے پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خالق العباس سے علمدار ہے۔ میں نے خود سنی، اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اور خدا کے بندے، عباس کا والد گرامی اور آپ کا پہلا امام فرماتے ہیں الہی انت الخالق وانا المخلوق، خدایا تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ جی اور تو کہتا ہے کہ علی کے خالق کا، ہاں علی کا جو خالق ہے اس کا خالق علی کا بیٹا ہے۔ یہ تو کسی مینٹل ہسپتال میں زیر علاج پاگل بھی نہیں باتیں کرتا، لیکن ہمارے ممبر سے کی جاتی ہیں اور آگے سے ان کو داد نہیں ملتی۔ ایک بندہ نہیں ہے جو مجلس کے دوران یا مجلس کے بعد اس سے جا کے کہے کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے، کیوں سراسر شرک کرتے ہو۔ ایک مرتبہ آواز بلند محمد خود بھی بچیں، مکتبہ اہل بیت کو بدنام کرنے والوں سے، اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ صادق آل محمد نے فرمایا من صلی علی النبی، جو میرے جد اور ان کی آل پاک پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکت الف مرہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس خوش قسمت مومن پر صلوات بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ محمد اور اس کی آل پاک پر صلوات بھیجے۔ صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکت الف مرہ، فرشتوں کے 1000 صفوں میں۔ اب ہر صف میں نہ معلوم کتنے فرشتے ہوں گے، خدا اس پر صلوات بھیجتا ہے۔ اور روایت یہاں پر ختم نہیں ہوتی،
بہت پرمغز اور علمی روایت ہے وَلَمْ يَبْقَ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، خدا کی مخلوقات 6 قسم سے زیادہ نہیں ہیں. اگر آپ ادنا مخلوق سے شروع کریں، سب سے ادنا مخلوق جمادات ہیں. جمادات جس میں نشو و نما نہیں ہے، جو اگتے نہیں ہیں، قد نہیں بڑھتا ان کا، مٹی، ڈھیلا، پتھر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جمادات. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ نباتات. وہ خود اگنے والے ہوں، آپ کاشت کریں، سبزی، آپ کی زراعت، یہ کیا ہے؟ نباتات. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حیوانات. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان جس کا جسم بھی ہے، اپنی مرضی سے جدھر جاتا ہے آتا جاتا ہے، سردی گرمی بھی اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کو حیوان کہتے ہیں. اس میں پرندے بھی آتے ہیں، مال مویشی بھی آتا ہے، درندے بھی آتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ نیچے سے شروع کریں، جنات. پھر کس کا نمبر ہے؟ اگرچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو پیدا کرنے کا جہاں مقصد بیان کیا ہے، وہاں جن کا نام پہلے لیا اللہ تعالیٰ نے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں مجموعی طور پر اللہ کے نزدیک انسان جنات سے افضل ہے، اس لیے کہ کسی جن کو اللہ نے نبی یا امام نہیں بنایا، انسان کو نبی بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے. جنات وہ مکلف ہیں، وہ جواب دہ ہیں. جس طرح مجھ پر اور آپ پر اللہ کو ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عدالت کا اقرار کرنا، آن حضرت کو خاتم الانبیاء ماننا، قیامت پر ایمان لانا، علی اور اولاد علی کو خدا کی طرف سے حجت سمجھنا، جس طرح میرا اور آپ کا فرض ہے، اسی طرح جنات کا بھی فرض ہے. علی خدا رحمت کرے عرب شاعر پر، علی حبہ جنہ. جنہ ڈھال کو کہتے ہیں. یہ عربی وضاحت بڑی دلچسپ ہے. یہ لفظ یہ پوشیدگی کو کہتے ہیں، چھپنے کو کہتے ہیں. جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، اس لیے کہ جس نے اٹھایا ہوا ہے نا، وہ ڈھال اس کو چھپاتا ہے. جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باغات میں، درختوں میں وہ گھری بھی ہوتی ہے. اور جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا. وہ جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی اسی سے بنا ہے، وہ بھی اس لیے کہ کئی پردوں کے اندر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ جنین کسی کو نظر نہیں آتا. علی حبہ جنہ، علی کی محبت گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے. علی حبہ جنہ. رکیے اور اس کا تجزیہ کریں. میرے پروگرام میں شامل نہیں تھا. علی حبہ جنہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنے مرضی گناہ کرو، علی کی محبت مٹا دیتی ہے. یا علی کی حقیقی محبت کا اثر یہ ہے کہ بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. جنت و دوزخ کی کنجیاں وہ علی کے ہاتھ میں ہوگی. وہ انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا، اس تقریب کو بیان کروں گا جس تقریب میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ اور جہنم کی کنجیاں علی کے سپرد کی جائیں گی. بڑی خوبصورت تقریب ہے، بڑے ناخیز جو ہے نا وہ تقریب ہے. قسیم النار والجنہ، امام الانس والجنہ، وسیع المصطفیٰ حقا. علی رسول خدا کا وسیع برحق ہے، امام الجن والانس والجنہ. وہ جس طرح انسانوں کا امام ہے، اسی طرح جنات کا بھی امام ہے. جنات مکلف ہیں. مکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب دہ ہیں.
جتنے کام ہم پر واجب ہیں جنات پر بھی واجب ہیں، جتنے کام ہم پر حرام ہیں وہ جنات پر بھی حرام ہیں۔ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَلَمْ يَبْتَ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، خدا کی جو مخلوق بھی ہے۔ اچھا، جنات کے بعد انسان ہے، پھر انسان کے بعد کیا ہے؟ فرشتے۔ کوئی ساتھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو میں استفادہ کروں گا۔ اوپر سے شروع کرو، فرشتے، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات۔ نیچے سے ادنا سے شروع کرو، جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، انسان، فرشتے۔ لم یبق مما خلقہ اللہ، خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں جی یا انسان ہو، جنات ہوں، نباتات ہوں یا جمادات، وہ سب کے سب یصلون علیہ بصلاۃ اللہ و ملائکتہ، خدا اور رسول کے وہ صلوات کو جب وہ دیکھتے سنتے ہیں، خدا کی تمام مخلوقات، درخت کا ایک ایک پتا اور ریت کا ایک ایک ذرہ اس کو مل پر صلوات بھیجتا ہے، جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے۔ ابھی آج کی مجلس میں گنجائش نہیں ہے، یہ جمادات بھی مکلف ہیں، ان میں شعور ہے۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ شعور ہے نا، لیکن ان کا شعور کا درجہ اور ہے، نباتات کے شعور کا اور ہے، حیوانات کا اور ہے، انسان کا، جنات کا، فرشتوں کا شعور ان میں ہے، قرآن میں ہے۔ پہاڑوں کو حکم دیا گیا ہے، پہاڑوں کو امانت پیش کی گئی، انہوں نے انکار کیا، لیکن انسان نے کہا میں یہ امانت قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمادات میں بھی شعور ہے، وہ بھی مکلف ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کے شعور اور ان کے شعور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات دیجیے۔ ابھی مولانا صاحب مٹھا جو کہہ رہے تھے نا، ابھی مکے میں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ وہ مومنین باواز بلند صلوات نہیں بھیج رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے اپنے علاقے میں مومنین سے کہا کہ یہ کچھ مومنین سو رہے ہیں، بس اتنی آواز بلند، اتنی آواز میں صلوات بھیجے کہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو باواز بلند کا معنی بلند ہونا چاہیے، مٹھا بھی ہونا چاہیے۔ محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ جو ہمارا عمل ہے نا یا عبادت، یعنی امام حسین کے مسائل اور آپ کی مظلومیت کو یاد کر کے رونا، یہ آدم سے لے کر رسول خدا تک انبیاء کی سنت ہے، علی سے لے کر امام زمان تک اوصیاء کی سنت ہے۔ بہت ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، لکھنے والا علامہ عبدالحسین امینی ہے، جنہوں نے الغدیر لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرتنا و سنتنا۔ یہ شام لبنان گئے تھے، وہاں کچھ شیعہ علماء کرام نے، اہل سنت علماء کرام نے کہا تھا یہ آپ لوگوں کہاں کیا ہے، علی علی اور حسین حسین کے علاوہ اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کیوں علی علی کہتے ہیں اور یا حسین کیوں کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سیرتنا و سنتنا۔ اچھا لکھتے ہیں یہاں پر، یہ اس کی یہ کتاب لکھنا ابو المؤید الموفق الخوارزمی الحنفی المتوفا، جن کی رحلت
568 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے مقتل الامام اور سبط الشہید. مقتل الامام اور سبط الشہید. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لما اتا علی الحسین من ولادتہ سنۃ کاملہ. جب امام حسین 1 سال کے ہوئے حبت علی رسول اللہ 12 ملکہ. رسول خدا پر 12 فرشتے نازل ہوئے. محمرۃ وجوہہم، جن کے چہرے سرخ تھے. قد نشروا اجنحتہم، انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا تھا. وہم یقولون، اور وہ یہ فریاد کر رہے تھے یا محمد، اے حبیب خدا، سینزل بولدک حسین ما نزل بحابیل من قابیل. جس طرح کا ظلم و ستم قابیل نے حابیل پر کیا تھا، اس طرح کا ظلم و ستم آپ کا نواسہ حسین پر بھی ہوگا. وَسَيُعْطَى مِثْلُ أَجْرِ حَابِيلَ، اللہ تعالیٰ آپ کے نواسے کو بھی اتنا اجر دے گا جتنا حابیل کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا تھا. وَيَحْمَلُ عَلَىٰ قَاتِلِهِ مِثْلَ وِزْرِ قابیل، اور حسین کے قاتل کے دوش پر بھی اتنا گناہوں کا بوجھ ہوگا جتنا قابیل کے دوش پر گناہوں کا بوجھ تھا. اس کے بعد ہے قَالَ وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَنَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ. آسمان فرشتوں سے خالی ہو گیا. سارے کے سارے آسمان کے فرشتے رسول خدا کے اوپر نازل ہوئے. یعزیہ بالحسین، کس کام کے لیے؟ حسین کی شہادت کا تعزیت پیش کرنے کے لیے. آسمان کے سارے فرشتے، لم یبقا، آسمان میں کوئی فرشتہ باقی نہیں رہا. جتنے آسمان میں فرشتے وہ کروڑوں میں تھے، اربوں میں تھے، وہ سارے کے سارے رسول خدا پر نازل ہوئے اور دیا. اور یعزیہ بالحسین ویخبرہ بثواب ما یعطی، اور یہ بتانے کے لیے خدا کی طرف سے حسین کو اس شہادت کا کیا اجر اور اختیارات ملیں گے. سارے نازل ہوئے. وَيُرَدْ عَلَيْهِ تُرْبَتُهُ، اور پھر یہ فرشتے رسول خدا پر وہ تربت خاک کربلا بھی رسول خدا پر پیش کرتے تھے. وَالنَّبِيُّ يَقُولُ، اور رسول خدا ان کے جواب میں فرماتے تھے اللہم اقتل من قتلہ، خدایا جو میرے نواسے کو تنہا چھوڑے اسے تو رسوا کر. وَاقْتُلْ مَنْ قَتَلَهُ، تو خود میرے نواسے کے قاتل کا انتقام اور بدلہ لے. وَلَا تُمَتِّعُ بِمَا طَلَبَهُ، اور اس کو اپنے مطلب میں اس کو کامیاب نہ کر. یہ ایک روایت ہے جس کے مطابق حسین کی پہلا سالگرہ، آپ سالگرہ کہتے ہیں نا، آپ کا بچہ یا بچی جب 1 سال کے ہوں تو آپ کیا مناتے ہیں؟ سالگرہ. رسول پہلے سال پر برسی مناتے ہیں. حسن اور حسین کو سامنے رکھ کے وہ پوری روایت عرض کروں گا تو ٹائم بالکل نہیں بچے گا. اسی طرح کا اصحاب کو مسجد النبی میں حسن اور حسین کو سامنے بٹھا کے وہ حسن اور حسین کے مسائل کو پڑھتے ہیں. اور مسجد النبی میں موجود کون تھے میرے بزرگوں اور عزیزوں؟ مسجد النبی میں کے سامعین میں صحابہ کرام زج الناس بالبکا، حسن اور حسین کو سامنے بٹھا کے جب مسائل پڑھے زج الناس بالبکا، صحابہ کرام سے رونے کی آواز بلند ہوئی. آج ہماری مسجدوں میں جب حسین کا نام لیا جاتا ہے FIR رکھتی ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے. مجھے ایک وکیل نے FIR دکھائی
اسی آپ کے چکوال کے علاقے میں FIR کرتی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا بھئی ہمارے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال کریں گے، لیکن انہوں نے اس میں اہل بیت کا ذکر کیا ہے، حسین کی شہادت پڑھی ہے، لوہا پڑا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی یہی کام رسول خدا مسجد النبی میں کرتے تھے۔ رسول مسجد النبی میں کریں تو وہ ایک مستحسن کام ہے۔ رسول کے عمل پر کوئی لب کشائی کر سکتا ہے؟ بھئی مسجد النبی میں صرف نماز پڑھی جاتی، کیوں صحابہ کرام کے سامنے رسول خدا نے نوازے کے مسائل پڑھے؟ یہ جن مسائل کو آپ علماء کرام سے سن کے یا کتابوں میں پڑھ کے روتے ہیں نا، ان دل خراش مسائل کو رسول نے، علی نے، بطول نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ میں نے کئی مجالس میں لوگوں کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں 1975 تک وہ نجف میں رہا ہوں۔ کربلا میں مقتل آغا حکیم کے بڑے صاحبزادے، بڑے سے چھوٹے سید باقر حکیم پڑھا کرتے تھے۔ وہ جب اس مرحلے تک پہنچتے تھے، حسین کو لوٹنے کے مسائل جب شروع کرتے تھے نا، حسین کو لوٹنے کے امامہ کس نے اتارا، عبا کس نے اتاری، وہ قمیض کس نے اتاری جو آخری ودا کے موقع پر بہن زینب سے مانگ کے پہنا تھا، وہ کس نے خیر اتاری؟ اس ظالم کا بھی نام لیا جاتا ہے جس نے انگوٹھی کی خاطر انگلی کو شہید کیا تھا۔ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول خدا نے، علی نے بھی دیکھا، بطول نے بھی دیکھا۔ اور عرض کروں، ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں، یہ جب یہ جملہ پڑھتے تھے نا، وہ سید بزرگوار ایک شخص آیا اور آپ کا ایک قیمتی گردن بند تھا، وہ آزار بند تھا، کمر بند، اس کمر بند کو اتارنے کی کوشش کی، امام نے اپنے دائیں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، اس ظالم نے دائیں ہاتھ غلط کر دیا۔ اتنا پڑھ کے یہ سید بزرگوار 2 سال مسلسل میں نے دیکھا ہے، بے ہوش ہو کے منبر سے گر جاتے تھے۔ سید باقر حکیم رضوان اللہ تعالی علیہ بائیں ہاتھ سے روکنا چاہا، بائیں ہاتھ کو شہید کیا۔ ان سب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول نے بھی دیکھا، علی نے بھی دیکھا۔ یہی وجہ ہے آزاد اور رسول بھی روئے، شہادت سے پہلے بھی روئے اور شہادت کے بعد بھی یہ معصومین روئے۔ میں نے صادق آل محمد کے حالات زندگی میں پڑھا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو گرفتار کیا گیا۔ ایک مرتبہ بس مصائب کا آخری جملہ ہے، صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ ایک مومن کو پتہ چلا کہ امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے، وہ دوڑتا ہوا امام کے گھر پہنچا، دیکھا دروازے پہ کھڑے صادق آل محمد زار زار رو رہے ہیں۔ عرض کیا فرزند پیغمبر اس لیے رو رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی ہے؟ فرمایا نہیں، میں اس آگ کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے وہ شام غریبان کی یاد ہے، یا وہ رات یاد آتی ہے۔ ایک خیمے میں آگ لگتی تھی، یہ بیبیاں زینب کبریٰ کی قیادت میں دوسرے خیمے میں چلے جاتی تھی، دوسرے کو آگ لگتی تھی، تیسرے میں چلی جاتی تھی، اور جب سب خیمے جل چکے اور اس خیمے کو جب آگ لگی اور جناب زینب کبریٰ نے پوچھا سجاد بیٹے بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ فرمایا علیکن بالفرار یا علیکن بالسارا، پھوپھی میری ہی اجازت ہے، بے شک سر کے چھت پر چادر نہ ہو، گھر سے خیموں سے باہر نکلو۔ اور علی کی بیٹی یہ کہتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، واہ حجابا واہ حجابا، خدایا گواہ رہنا علی کی بیٹی کس حالت میں صحرا میں نکل رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن
ویا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولادہ المعصومین، خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات بھی پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے، خصوصاً جن مومنین نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے ان کے رزق حلال میں برکت نصیب فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً ایک عزیز ہمارا محمد علی، کل اس کے گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے قائد اعظم انٹرنیشنل میں، ایک اور 6-7 سال کا بلڈ کینسر کا بچہ ہے علی منتظر، محمد جواد موسوی، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں اپنی قدرت کاملہ سے سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے اولاد مومنین مومنات خصوصاً جنہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، حسن عسکری، ظاہر کاظمی، ان سب کو اولاد صالح و سالم اور نرینہ عطا فرما، اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں خصوصاً شیخ صالح اور شیخ کاظم اور جو ہمارے جوان عرصہ سے لاپتہ ہیں ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرما، وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، اس کے داخلی اور بیرون دشمنوں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما، قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کا عوام اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، خدایا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید و شہداء صف عذاب بچھائے ہوئے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزاداری راہ سید شہداء کی راہ میں رکاوٹ حائل رکاوٹوں کو برطرف فرما، جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً آخر میں جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ عشرہ منعقد ہو رہا ہے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، اور انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما، الی ارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی للجمیع ثواب الفاتحہ۔ عالمین الرحمن الرحیم نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ میں نے روایت پڑھی ہے، حجاج کرام کو بھی مکہ میں سنائی ہے، یہ روایت کہتی ہے جو یہ دعا کرے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ محمد وآلہ طیبین الطاہرین، ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔